سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لکھ لیں. سر عوام تو نکلتی ہے, قوم تو نکلتی ہے, قیادت بھاگ جاتی ہے. عوام نے تو وہاں پہ جنازے اٹھائے ہیں, ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں, وہاں پر لوگ بیٹھے رہے. علی امین صاحب 12 اضلاع کراس کر کے چلے گئے. تو عوام آپ لوگوں کی قیادت پہ کیوں اعتماد کریں؟ دیکھیے, یہ اہم سوال ہے. یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ میری جگہ نہیں ہے. یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ سے جب میں بات کرتا ہوں تو آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیمرے پہ دکھائیں. جب نیک بتاؤ نا, جب میں ایسی بات کروں گا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے. سوال یہ ہے کہ سزائیں ہمیں ہوتی ہے, 30 سال سزائیں ہمیں ہوتی ہے, وارنٹ ایشو. کیا ہم ملیٹنٹ گروپ ہے؟ ہم تو سیاسی ورکر ہے, پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ہم آواز اٹھائیں گے نا. ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم تو ملیٹنٹ نہیں ہیں. اور آپ اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ملیٹنٹ بن جائے اور بندوق اٹھائے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. ہماری جدوجہد قانون اور آئین کے اندر ہوگی. یہ جو شیم لیس حکمران ہے, جو فاشسٹ حکمران ہے, جو شیم ڈیموکریسی ہے, اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. ہر جگہ جائے گی, عوام کو موبلائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پوری, ہم نے تو ایک فیصلہ کیا کل, محمود خان رجزئی نے کہا ہے کہ جہاں شہباز شریف جائے گا اس کی کالی جھنڈیوں سے جو ہے استقبال ہوگا. میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جو اس وقت حکمران ہے, تو یاد رکھیں پاکستان ایک دلدل میں جا رہا ہے. انہوں نے اس ملک کی معاشی طور پر بھی بربادی کی, یہ ملک کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے تمام بنیادی حقوق چھین رہے ہیں. سر جلسے میں اجازت, اگر آپ نے پارک میں اجازت, وہ F9 پارک میں جلسے کی اجازت مانگی, اگر آپ کو نہیں ملتی, جو کہ ملتی نظر نہیں آ رہی, کیا لایا عمل ہوگا؟ بے خوف ہو چکی ہے اتنی زیادہ سزاؤں کے بعد آپ. سوال کو بھی کہ آپ کو APC کرانے کی اجازت نہیں, کہ آپ کو فارم ہاؤس پہ آنا پڑ رہا ہے, تو F9 پارک یا اسلام آباد یا کسی شہر میں کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے مینار پاکستان میں بھی دیا ہے, اور صبح اپنے لیول پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ہم تو دیکھو یہ ہمارا حق ہے, ہم نے درخواست دی ہے. چلو یہ ایکسپوز ہو جائے نا, یہ نہ کرے, یہ نہ اجازت دے, دنیا کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جمہوری لوگ یا فاشسٹ ہے یا جو ہے نا شیم ڈیموکریسی ہے. یعنی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور مقابلہ کریں گے. تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عدالتوں سے ان کو انصاف مل جائے گا, لیکن گزشتہ دن جو عدالتوں نے کیا, اب تحریک انصاف عدالتوں سے مایوس ہوگی, یہ صرف سڑکوں پر ہی فیصلہ کرے گی. دیکھیں, ہم عدالتوں میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس وقت عدالت کے اوپر بہت بڑی تشویش ہے, اور اس کے فیصلوں کے اوپر ہمیں بہت سیریس کنسرن ہے. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ہم روڈ پہ بھی ہوں گے. اچھا حضرت قیصر صاحب, گزشتہ روز 14 پارلیمنٹیرینز کو نائل کیا گیا ہے. اب جب جو اپوزیشن لیڈرز ہیں, تمام تر عام عہدیداران آپ کے نائل ہو چکے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر احتجاجاً جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ باہر آ جائیں, باہر سڑکوں پر بیٹھ جائیں, یا اپنی باہر پارلیمنٹ لگا لیں؟ ہم مختلف آپشن پہ سوچ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم آیا مکمل بائیکاٹ کرے پارلیمنٹ کا, کیونکہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا مطلب میں اس کے اوپر اس وقت فیصلہ نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے آپشنز ہیں مختلف, جس میں پارلیمنٹ کی بائیکاٹ بھی ہے اور جس میں دیگر بھی ڈیسیجنز بھی آ سکتے ہیں. تمام مطلب یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے. ہمیں اس پارلیمنٹ پہ ابھی کوئی بلیو نہیں ہے, نہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اپنے پارلیمنٹیرین کو بچا سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہ ایک کلرک جو ہے نا اس کو ایکسپنج کرتا ہے. حالانکہ رولز قانون کے مطابق جو ہے نا صرف اسپیکر ایکسپنج کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی پارلیمنٹ کی بدترین توہین ہے. 5 اگست کو T20 میچ ہوگا, ون ڈے میچ ہوگا, ٹیسٹ میچ ہوگا, اس کو آگے لے کر جائیں گے. 5 اگست کو ہونے کیا جا رہے ہیں کیسے صاحب, سینئر رہنما ہے آپ, کیا اس وقت اسٹریٹجی آپ لوگوں؟ دیکھیے, ہمارے جو پارٹی لیڈرشپ ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے گی. لیکن 5 اگست کو ہم نے بنیادی طور پر پوری قوم کو نکالنا ہے اس ظلم کے خلاف, اس رجیم کے خلاف. اور میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک بات بالکل واضح ہے, کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ڈریں گے نہ خوف کھائیں گے. اور میں اپنے تمام ان بہادر ساتھیوں کو جن کو سزائے ہوئے ہیں, جس کو مشکل ہے, میں نے کل سب سے بات کی ہے, میں اس کی جرت کو, ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ پہلے انتخابی نشان چھینا, اب جو ہے آپ سے ایک ایک بندہ کر کے وہ
ऐवान से भी निकाल रहे, आखिर एंड में रह क्या जाता है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन कभी नहीं ख़त्म होते। हमारे पास ये ऑप्शन तो है कि हम आवाम के पास जाएंगे। ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इन्होंने अदालतों को मैनेज किया, अदालतों को इन्होंने इंतज़ामिया के मातहत किया, एग्जेक्टिव के मातहत किया है, और अदालतों से वो पैसे लिए जा रहे हैं जो कि हुकूमत की डिमांड के मुताबिक है। यानी आप एक एक केस के मेरिट देखें। आप फैसलाबाद की जितनी केसेस, जितनी सज़ाएँ हुई हैं, इसमें इंटरेस्टिंगली हमारा है कि मैंने सरगोदा में भी सेम टाइम उसको सज़ा हुई है और फैसलाबाद में हुई है, और 2 पुलिस ऑफिसर के उस पर हुई है, 2 पुलिस ऑफिसर की जो उसको गवाह बनाए, उसके जो है मुसलसल सरकारी गवाह भी भागते रहे हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम एक्सपोज हो गया। अभी तक किसी को अगर कोई गलतफहमी थी या समझ नहीं थी, अभी सबको समझ आ गई कि इस वक्त अमलन ये मुल्क में आइन सस्पेंड है, कोई कानून नहीं है, और हुक्मरान जो जारी हुक्मरान है, जो फार्म 47 की पैदावार हुक्मरान है, और वो जो है ना मनपसंद फैसले अदालतों से ले रहे हैं। तो इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, जद्दोजहद का, और हम प्रबंध जद्दोजहद करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, और इसके लिए मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, वो मीडिया हुआ, वो सिविल सोसाइटी हो गई, वो अदालतें हो गई, सारी वकला हो गए। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का फार्म हाउस है, और यहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ, DSNGs दिखाता हूँ। जनाब, ये एक न्यूज़ की DSNG है, इसके साथ GNN की DSNG है, और पीछे आपको गाड़ियों की भी तादाद नज़र आ रही है, और अपोजिशन रहनुमा, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, एंकर पर्सन, दानिश्वर हज़रात और दीगर अहबाब जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कवरेज की जा रही है। देखते हैं कि आज ये अलामिया क्या जारी कर दें, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब इन्हें किसी होटल में कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी जा रही, एक छोटा सा जलसा या एक बैठक, एक सेमिनार तक नहीं करने दिया जा रहा, तो आगे इनको जो अवामी तहरीकें कैसे चला पाएंगे। ये देख लीजिए, DSNGs हैं तमाम, समा TV है, सुनो है, इसके अलावा 92 है, जियो है, बाकी DSNGs खड़ी हैं। और ये जो कनॉपी लगी हुई है, कनॉपी में ये फंक्शन जो है वो हो रहा है, और मैं आगे आपको फंक्शन के मनाज़िर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से? कैसा लग रहा है कि अपोजिशन को यहाँ पर इजाज़त नहीं है कि आप इस्लामाबाद में सेमिनार कर सकें, जलसा कर सकें, तो तहरीक कैसे चला पाएंगे? तहरीक पहले भी चल रही है, चाहे उसको जितना भी सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है अपनी पावर शो करती है, और एक स्ट्रगल में सब लोग लगे हुए हैं कि पाकिस्तान का आइन जो है वो अपने सही मायनों में बहाल हो सके और रूल ऑफ लॉ हो। और वो मुझे अक्सर रईसानी साहब की एक बात याद आती है कि डिग्री तो डिग्री होती है। यहाँ भी वही हाल है कि आइन तो आइन होता है, जब चाहा जोड़ा, जब चाहा मरोड़ा, जब चाहा उसके शक्ल चेंज कर दी, जब चाहा जैसे चाहा, बस यही पाकिस्तान में यही चल रहा है। और हुकूमत भी हुकूमत होती है, चाहे 47 पे आए या 45 पे। तो बड़ी अफसोस होता है कि पाकिस्तान के मतलब एक ओवरऑल इमेज ख़राब हुआ है, और उसकी वजह से इदारे भी कमज़ोर हुए हैं, हुकूमतें भी कमज़ोर हैं, आम इंसान, आम एक जो एक लेमैन है जिसको नहीं पता इन आइन के बारे में। लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि वो इस टाइम मायूस है, एक अफरा तफरी है, परेशानी है, और इसमें हम सबका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है। मैडम, ये कौन जीतेगा? कौन एक को हरा के दूसरा क्या जीत पाएगा? और वो जीत कितनी लंबी होगी? और अब तक क्यों नहीं जीत पाए? अगर ये किसी की जीत होती तो इसको इतना टाइम क्यों लगता, और सुकून क्यों नहीं है? जिस तरह अदालतों के फैसले आ रहे हैं, और एक जमात से पहले इंतखाबी निशान छीना गया, अब उनके तमाम अफराद को नाअहल करके घर भेजा जा रहा है, तो अपोजिशन तो रहेगी नहीं, पीछे क्या रहेगा? देखिए, इस तरह के फैसले करने से कभी भी कोई अपोजिशन या कोई जमात ख़त्म नहीं हो सकती। अगर जमात ने ख़त्म होना होता ना, तो वो बहुत पहले हो चुकी होती। 9 मई से के पहले से ही ये सारे काम चल रहे थे, और ये उनको PTI को सप्रेस करने की पूरी कोशिशें की गई थी। उससे पहले और जमातों के भी इसी तरह से मामलात थे। लेकिन क्या जमात ख़त्म हुई? क्या पाकिस्तान के अवाम से उनके जो पसंदीदा लीडर हैं उनकी मोहब्बत निकाल पाए, इमरान खान की मोहब्बत निकाल पाए?
کیا پاکستان نے ترقی کرنا شروع کر دی؟ دیکھیں نا، سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان تمام ایفرٹس کا کیا اینڈ رزلٹ کیا چاہیے؟ وہ اینڈ رزلٹ، وہ گول اچیو ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یا آگے میں نہیں نظر آ رہا نا. کیوں واری ہو رہے ہیں ہمارے کو؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب یہ تو ٹرمپ صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اتنے واری اور صدقے ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے بھی تو کوئی مفاد ہوں گے. تو اس سے پہلے یہ ہسٹری رہی ہے نا کہ کبھی انہوں نے بغیر مفاد کے ہمارے ملک کو یا کسی بھی ملک کو سرو نہیں کیا. اگر وہ بار بار جی فری لنچ کبھی بھی نہیں ہوتا. اب عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ فری لنچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے ان کی فیور کے یا ان کی سپورٹیو ورڈ کے یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صدقے واری ہو رہے ہیں، نہال ہو رہے ہیں، تو ان کا بھی تو کوئی اینڈ گول ہوگا. وہ بھی کچھ چاہتے ہوں گے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوگا، یا انہوں نے بھی کوئی ایک بڑا ٹارگیٹ رکھا ہوگا. اب یہ ٹارگیٹس وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ٹارگیٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان جن کو انہوں نے ہمیشہ جنگوں میں جھونکا اور مڈل میں جب پورا ڈیزاسٹر ہو جاتا تھا، پورے پاکستان میں تباہی، بربادی، دہشت گردی پھیل جاتی تھی، اس کے بعد وہ سائیڈ لائن ہو جاتے تھے. تو ابھی پھر اگر وہ اتنے نہال ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی تو وجہ ہے نا.